جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں نعمت افطار کا سیگمنٹ جو علماء کرام کے ساتھ آپ اور ہم ملاحظہ فرماتے ہیں۔ لائیو ٹیلی فون کالز بھی ہوتی ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہوتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کرام دیتے ہیں جوابات، اور ہم کسی نہ کسی موضوع پر بھی ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اور آج بھی انشاءاللہ ہم نے کل نماز کی بات کی تھی، آج کچھ نماز سے متعلقہ سوالات ہیں جو عام ذہنوں میں آتے ہیں اور وہ علماء کرام کے سامنے لا کر میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کچھ فقہی نوعیت کے ہیں لیکن کچھ عظمت اور عظیمت کی بھی بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو راؤنڈ ہوگا وہ لائیو ٹیلی فون کالز کا ہوگا، فقہی شرعی نوعیت کے سوالات۔ کوئی بھی الجھن اور کمپلیکیشن اگر آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہے تو اٹھائیے فون، کیجئے سوال، براہ راست ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے، علماء کرام دیں گے انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات۔ ملک پاکستان کے مستند علماء مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ میں تینوں حضرات کو ویلکم کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر، ونس اگین آپ لوگ یہاں ہمارے ساتھ ہیں۔ میں حضور آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ موسم تو کافی بہتر ہے اس مرتبہ رمضان میں، اور قریب سالوں میں انشاءاللہ رمضان ٹھنڈے موسم میں بھی آ جائے گا۔ بہرحال کچھ جب گرمی کی ابھی تپش بڑھے گی آگے آنے والے دنوں میں، شدید دھوپ کے باعث، اس کو ان دا کامن وے ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے رمضان کے علاوہ بھی، شدید دھوپ کے باعث کیا نمازوں میں تاخیر کی جا سکتی ہے؟ اور اگر کی جا سکتی ہے تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا تعلیمات ہے اس دور میں بھی، کیا آپ نے کبھی شدید دھوپ کی وجہ سے نماز میں تاخیر فرمائی ہے؟ دن کی نماز یعنی اسپیشلی ظہر، اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا، ایک بات تو یاد رکھیں کہ یہ کل بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اپنے اپنے وقتوں پر اللہ کی جانب سے فرض کی گئی ہے۔ ہر نماز کا اپنا وقت ہے۔ اچھا، پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا وقتاً فوقتاً یہ بات سامنے آتی ہے کہ کیا دو نمازوں کو جمع کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں اصطلاحی اعتبار سے جمع بین الصلاتین، کہ دو نمازوں کو جمع کرنا۔ اچھا، آپ جب دوسری کنٹریز جائیں گے کچھ لوگ آپ کو اس سے ملیں گے کہ سفر میں جا رہے ہیں یا ذرا سی بارش آ گئی تو وہ جیسے ظہر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر عصر کی نماز بھی بغیر عصر کی وقت کے پڑھ لیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے دو نمازوں کو ہم جمع کر رہے ہیں، تو کچھ اور تو نہیں ہے، کوئی جائز ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ نماز جب اپنے وقتوں میں فرض ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں جمع فرمائی تھی، اور مزدلفہ میں جو ہے وہ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا تھا مزدلفہ میں۔ اچھا، آج بھی عرفات میں کنڈیشنلی اگر امام ہو تو تب دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ لیکن جی ہاں، مزدلفہ میں بغیر کنڈیشن کے آپ اگر اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دونوں کو عشاء کے وقت میں جمع کریں گے۔ تو اس کے علاوہ کوئی نماز کسی نماز میں مرج نہیں ہوگی، کوئی جمع نہیں ہوگی۔ ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گا، مکے سے جب ہم مدینہ ٹریول کرتے ہیں نا بائی روڈ، تو وہاں کے جو ڈرائیورز ہیں تو وہ وہاں ان سے کہا جائے نا کہ اثر جاری ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے سفر کیا، وہ لڑ پڑتے ہیں۔ میں نے نام نہیں لیا، نہیں، وہاں کے ڈرائیورز ہمیں کہتے ہیں جی وہ پڑھنے نہیں دیتے اثر۔ میں اسی طرح بات کر رہا تھا تو میں اسی جانب اشارہ بھی کر رہا تھا کہ وہ خیال نہیں کرتے، بہرحال ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے یہاں دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی سفر میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رکوں، سفر لمبا ہے، ایک مرتبہ رکوں تو وہاں ظہر کی نماز بھی ہو جائے اور عصر کی نماز بھی ہو جائے، تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جب ظہر کا ٹائم ختم ہونے میں 20 منٹ باقی ہوں تو آپ رک جائیں اور وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھیں، تھوڑا سا ویٹ کر کے عصر کا وقت ہو، عصر کی نماز پڑھ کے پھر آگے روانہ ہو جائیں۔ اچھا، اب آ جائیں اس پر کہ کون سی نماز لیٹ کرنا یا جلدی پڑھنا یہ کیا ہے۔ دیکھیں، فجر کی نماز کے بارے میں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، کیونکہ سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اپنے والد سے روایت کرتے، یہ معانی الاثار میں یہ روایت موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف فرماتے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ کہ نمازوں کا وقت کیا ہے؟
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے ساتھ لیا اور فرمایا کہ تو میرے ساتھ آ۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اس وقت پڑھی جب صبح صادق ہو چکی تھی۔ اور یہ بات یاد رہے کہ فجر میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے۔ فجر میں تاخیر کرنا مستحب ہے، لیکن ایسی تاخیر نہ ہو کہ ٹائم کے باندھے پڑ جائیں، ایسی تاخیر نہ ہو، تھوڑا تاخیر کرنا، تھوڑی روشنی ہو جائے تو یہ مستحب عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں نماز پڑھی، مستحب عمل یہ ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہمارے یہاں اگر جماعت ہوتی ہے تو اگر ٹائم سے یعنی تھوڑا سا پہلے ہوتی ہے تو پھر جماعت کے لیے، جماعت کو ترک کرنا مستحب عمل کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، جماعت ہو تو پڑھ لی جائے۔ بالکل اسی طریقے سے ظہر کی نماز جو راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پڑھی کہ جب سورج مائل ہونے لگا، سورج زوال کی طرف آنے لگا، اور ٹائم یہی ہوتا ہے کہ جب زوال کا یعنی سورج نصف النہار شرعی پر ہو تو اس کے بعد جب وہ زائل ہونا شروع ہوتا ہے، یہ زوال کے بعد کا وقت ہے جو کہ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ظہر کی نماز، یہ جو دھوپ نکلتی ہے بعض اوقات بڑی گرمی ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا کرنا چاہیے، تو ظہر کی نماز جاڑے میں یعنی سردیوں میں جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور گرمیوں میں، سردی میں جلدی، اگر آپ آسانی چاہتے ہیں، گرمیوں میں دھوپ بہت زیادہ ہے تو تاخیر کرنا مستحب ہے۔ دیکھیں اسلام نے کتنا خیال رکھا، کتنی flexibility، کتنی فلیکسیبلٹی بالکل رکھی، صحیح۔ لیکن اس کے باوجود، فلیکسیبلٹی ہونے کے باوجود، اگر ظہر کی نماز اول وقت میں ہمارے یہاں جماعت کے ساتھ ہو جاتی ہے نا تو اب مستحب عمل کے لیے جماعت نہیں چھوڑیں گے، اب جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز تھوڑا تاخیر کرنا، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ اس میں یعنی خطرے میں پڑ جائے اور آفتاب ایسا ہو جائے کہ اس پر جو ہے نا وہ بغیر کسی اس کی نظر پڑ سکے، یعنی جب وہ اس کی تمازت ختم ہو جاتی ہے نا، ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس پر نظر پڑتی ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو اتنی دیر نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ مغرب جلدی کرنا مستحب ہے، اور عشاء کی نماز جو ہے وہ رات کے 1/3 رات گزرنے کے بعد یہ ادا کرنا مستحب ہے۔ لیکن پھر وہی کہوں گا کہ جہاں جماعت جلدی وقت میں ہو رہی ہے، وقت ہونے کے ساتھ ہی ہو رہی ہے، تو پھر جماعت اختیار کیجئے، پھر یہ چھوڑیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور عشاء کے حوالے سے صاحب یہ بھی فلسفہ ملتا ہے کہ فرض کو باجماعت ادا کر لیا جائے، اور پھر جو رکعتیں ہیں وہ آپ قیام اللیل کے، جی بہت سے لوگوں نے نا بڑے فائدے اٹھائے۔ اچھا، ہاں، ابھی مثال کے طور پر بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں، موبائل پر لگے ہوئے، کیا ہے بھائی ظہر کی جماعت نماز نا تاخیر کرنا مستحب۔ اچھا، بیٹھے ہوئے اپنا یعنی دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے، فجر کی نماز نہیں پڑھی، نہیں وہ تاخیر کرنا مستحب ہے، پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ نہیں، وہ تو بالکل صحیح، سراسر غلط ہے۔ لیکن عشاء کا فلسفہ قیام اللیل کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ 4 فرض کو جماعت اور پھر قیام اللیل کی غرض سے باقی رکعتیں ڈھیر ہیں اس میں، تمام رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ سونے کا اندیشہ ہے تو عشاء کی نماز پڑھ لے بھائی، پھر سو جائے۔ ہاں ظاہر ہے، وہ تو پھر اول وقت میں پڑھ لینی چاہیے، جیسے کہ اکثر پڑھ لیتے ہیں حضرات۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، ابھی تو شدید دھوپ کی بات ہوئی تھی، شدید دھوپ یعنی شدید لائٹ ہے، شدید سن لائٹ ہے، تو نماز کو تاخیر، ظاہر گرمی ہے، کلفت ہے۔ اچھا، پھر شدید اندھیرے کے باعث اگر نماز میں تاخیر، شدید اندھیرا، رات کا اندھیرا ہو یا کسی اور ٹائپ کا اندھیرا، بعض اوقات ویسے دن میں بھی اندھیرا ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں 2 چیزیں، ایک تو وہی بات جیسے ابھی حضرت نے فرمایا کہ جمع بین الصلاتین کرنا نہیں، اتنی تاخیر کرنا کہ ایک نماز کا وقت نکل جائے، دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے۔ یا جمع بین الصلاتین 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جمع تقدیم اور ایک ہوتا ہے جمع تاخیر۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں ادا کر لینا، اور جمع تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں ادا کرنا۔ یہ مغرب عشاء کا ذکر بطور مثال کر رہا ہوں چونکہ سوال اندھیرے سے متعلق ہے، ورنہ ظہر اثر کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو جمع تقدیم، جمع تاخیر دونوں جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں، لیکن کب؟ وہ جو خاص موقع ہے، حج کا موقع، اسی موقع پر جمع ہے اس کا۔ باقی ویسے جتنی احادیث یا آثار جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمازیں جمع فرمائی گئی ہیں، ان کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ وہ ہاں جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔
جمع سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھی اپنے آخری وقت میں اور اگلی نماز پڑھی اپنے اول وقت میں، تو وہ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جمع کیا، لیکن وہ صورتاً جمع ہے، حقیقتاً جمع نہیں ہے۔ تو جو دو مواقع ہیں وہ حج والے، ان دو مواقع پہ نماز جمع کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ نماز جمع کرنا فقہ حنفی کی روح سے درست نہیں ہے، اور احادیث و آثار کا جو جواب ہے وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ جمع سوری پر معمول ہے۔ تو جمع اس طرح تاخیر، ایسی تاخیر نہیں کر سکتے۔ باقی رہ گئی جو ہے وہ معمولی سی تاخیر کرنا، معمولی تاخیر کی مغرب کے اندر ویسے حکم یہ ہوتا ہے کہ جو مغرب کی نماز کا وقت ہے یہ کب تک ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے شفق احمر جو ہوتا ہے، یعنی سرخی آتی ہے نا غروب آفتاب کے بعد، وہ سرخی جب ختم ہوتی ہے تو پھر سفیدی آتی ہے، اسے شفق ابیض کہتے ہیں، اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو سب سے کم جو رات ہوتی ہے نا، سب سے چھوٹی رات ہوتی ہے سال کی، اس دن بھی مغرب کا وقت ہوتا ہے 1 گھنٹہ 18 منٹ، تو یعنی مغرب کا وقت کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہے۔ تو اس کے اندر تو تاخیر ہو سکتی ہے، اگرچہ یہ تاخیر بھی مغرب جلدی پڑھنا افضل ہے، جان بوجھ کر اتنی تاخیر کرنا کہ آسمان جو ہے اوپر ستارے خوب ظاہر ہو جائیں، یہ مکروہ ہے، ممانعت ہے اس کی، تو جلدی پڑھنی چاہیے۔ لیکن 1 گھنٹہ 18 منٹ تو کم از کم وقت ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی تاخیر کسی عذر کے سبب کر لیتا ہے، عذر کی وجہ سے تاخیر ہو، وہ چاہے اندھیرے کی وجہ سے ہو یا کسی اور عذر کی وجہ سے ہو، تو ایسی صورت میں نہ تو کراہت ہوگی، نہ بندہ گناہگار ہوگا، نماز بھی ادا ہی شمار ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ یہ تو معاملہ ہو گیا مغرب کا۔ اب عشاء کی طرف آئیے، عشاء کے اندر بھی معاملہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا جو وقت ہے ویسے تو سحری کا وقت ختم ہونے تک ہے، لیکن عشاء کی نماز کے اندر مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک تاخیر کی جائے۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر مجھے تم پہ شاک گزرنے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم پہ یہ شاک گزرے گا، گراں گزرے گا، تو میں عشاء کی نماز کو تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخر کر دیتا۔ تو اسی لیے جو ہے فقہائے کرام نے مسئلہ فرمایا کہ تہائی رات تک عشاء کی نماز مؤخر کرنا مستحب ہے، تہائی کے بعد آدھی رات تک تاخیر کرنا یہ بلا کراہت جائز ہے، آدھی رات سے زائد تاخیر کر دینا بلا عذر یہ مکروہ ہے۔ نماز ہو جائے گی لیکن بلا عذر آدھی رات سے زیادہ تاخیر کریں گے تو مکروہ ہے، عذر کی وجہ سے کریں گے تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ تو ہو گئی بات عشاء کی یہ والی۔ اب ایک لوگوں میں یہ مسکنسپشن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عشاء کی نماز پڑھے بغیر اگر سو جائیں تو آپ اٹھیں تو آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے، وقت ختم ہو گیا، تو یہ بات غلط ہے۔ آپ سو گئے، اٹھے، عشاء کی نماز کا وقت باقی ہے، سونا نہیں چاہیے عشاء پڑھنے سے پہلے، لیکن کسی وجہ سے بندہ تھکا ہوا ہے، طبیعت خراب ہے، سو گیا، اٹھا ہے اب، تو عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ دوسری بات، بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ 12 بجے کے بعد جو ہے عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے رات، تو ایسا بھی نہیں ہے، کم از کم پاکستان میں تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ رات 12 کے بعد جو ہے عشاء کا وقت ختم ہو جاتا، تو سحری کا وقت ختم ہونے تک وقت ہوتا ہے باقی عشاء کا۔ اب آ جائیں اندھیرے میں نماز پڑھنے کی طرف، ایک ہے معمولی اندھیرا اور ایک ہے شدید اندھیرا۔ معمولی اندھیرے کے اندر تو نماز پڑھنا جائز ہے، خود حضور جان عالم علیہ السلام سے بھی ثابت ہے اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا، معمولی اندھیرے۔ یعنی معمولی سے کی تعریف کیا ہوگی کہ نظر آ رہی ہے؟ معمولی کا مطلب یہ پتہ چل رہا ہو، جیسے حضور جان علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، سامنے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا جو ہے آرام فرما رہی ہوتی تھی، سرکار جب سجدے میں جانے لگتے تھے تو آپ ان کو جو ہے ٹچ کرتے تھے تاکہ وہ ہٹ جائیں، تو وہ ہٹ جاتی تھی اس جگہ سے، سرکار سجدہ فرماتے تھے، یعنی نظر ٹھیک ہے۔ اور آگے حدیث میں لفظ ہے کہ اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، تو معمولی اندھیرے میں نماز پڑھنا ثابت ہے۔ لیکن ایسا اندھیرا کہ جس سے دل تنگ ہو، وحشت محسوس ہو، ایسے اندھیرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، نماز تو ہو جاتی ہے، اندھیرے کے اندر بھی روشنی ہونا شرط ہے، اپنی معلومات کے لیے کہ وہ مصلی نظر نہ آ رہا۔ ہاں صحیح، نماز تو ہو جائے گی لیکن جو ہے وہ ایسا کرنا مکروہ ہے، ایسا اندھیرا کراہیت ہے۔ اچھا، اس میں انٹینشنلی بعض اوقات ہم نماز پڑھے، لائٹ چلی گئی، ایک دم گھپ اندھیرا، کوئی نماز کمپلیٹ کر لے، نماز ہو جائے گی، پھر کراہیت نہیں ہوگی کیونکہ وہ جان بوجھ کے نہیں پڑھی، جان بوجھ کے نہیں کہ وہ عذر، اور نماز باطل کرنی بھی نہیں چاہیے، اچھا ٹھیک ہے، عمل باطل کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں اندھیرے کے اندر مسجد جانے کی طرف، تو جماعت کے لیے شدید اندھیرا جو ہے ترک جماعت کا عذر ہے، یہ شدید اندھیرے کی وجہ سے جماعت معاف ہو جاتی ہے، جس طرح بارش کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہے، شدید اندھیرا جو ہے یہ ترک جماعت کا عذر ہے، لیکن خوب غور کر لیں کہ شدید اندھیرا ہو، ایسے نہیں کہ معمولی سا اندھیرا اور آپ نفس کے لیے جو ہے وہ مؤخر کرنا، جماعت ترک کرنا شروع کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے بشارت دی ہے، باقاعدہ حدیث شریف ہے، سنن نبی داؤد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو کثرت کے ساتھ چلنے والے ہیں اندھیرے میں مسجد کی طرف، ان کو نور تام، قیامت کے دن نور تام کی بشارت دے دو، قیامت کے دن نور تام نصیب ہوگا جو اندھیرے کے اندر مسجد کی طرف چل کے جائے اور جماعت سے نماز ادا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ۔
میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جماعت کے حوالے سے جو یہ مسلمانوں کی جماعت ہوتی ہے نماز کے لیے اور اجتماعی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتے ہیں, ورکعوا مع الراکعین سے بھی ہمیں اس کا ملتا ہے حکم اور اس کی فضیلت ملتی ہے. لیکن مجھے قرآن و حدیث سے آپ ثابت کریں جماعت جو ہے یہ کتنی اہم ہے اور اس کی تاکید کیا ہوئی ہے, کیا حکم آیا ہے جماعت کے ساتھ نماز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے حضرات علماء کرام نے بہت خوبصورت پیرائے میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور بڑی صراحت کے ساتھ جو نماز کے بنیادی احکامات ہیں ان کی جانب اشارہ کیا. آپ کا جو بنیادی سوال ہے اس کے جواب تو بہت تفصیلی طور پر ہو سکتا ہے, لیکن وقت کی چونکہ بہت کمی ہے تو اس لیے میں صرف مختصراً عرض کروں گا کہ قرآن کریم چونکہ نص قطعی ہے اور اس سے انکار یا اس میں شک یا تردد کفر ہے. اللہ اکبر. اس پر کسی عالم کا یا کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے, یہ طے شدہ اصول ہے. صحیح. اور تمام مکاتب فکر مسلم امت کے اس پر قائم ہے کہ جو قرآن کریم نے فرما دیا اس پر ایمان برحق ہے, نہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. قرآن کریم کا ارشاد ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. سبحان اللہ. اب سب سے پہلے حکم جو ہے وہ نماز قائم کرنے کا ہے. واہ. اور نماز قائم سے بعض علماء نے مراد ہی لی کہ اجتماعی طور پر آپ کھڑے ہوں گے تو نماز قائم ہوگی. یہ اجتماعیت ہے اسلام کی. واہ واہ واہ. تو لفظ قیام جو ہے وہ ہے ہی ساتھ کے معنوں میں. قائم کرنے سے مراد اکیلے کھڑا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. واہ واہ. اس کو علماء نے لکھا. بالکل صحیح. دوسری بات یہ کہ ورکعوا مع الراکعین, تو جب لوگ ہیں آپ کے ساتھ, مع کا لفظ ہی اس وقت استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں جب کوئی ساتھ ہو, ورنہ مع کی ضرورت نہیں تھی. اور کوئی لفظ قرآن کریم میں غیر ترتیب یا بغیر کسی مصلحت کے بیان نہیں کیا, بیان نہیں ہوا. بے شک ہر لفظ میں حکمت. سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے سبحان اللہ, اس کا ایک مفہوم بیان کرتا چلوں. اور مفاہیم میں یہ ہے کہ حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا 27 گنا افضل ہے. اللہ. ایک اور روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 72 گنا اس کا ثواب ہے. اللہ اکبر. عام انڈیویجول نماز. جی. اچھا. جو آپ نماز آپ جا کر شامل ہو رہے ہیں جماعت میں, اس کی بات ہو رہی ہے. انڈیویجولز کی بات ہو رہی ہے, کلیکٹیوزم کی بات ہو رہی ہے, نماز میں اجتماعیت. اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے قسم ہے اس پاک پروردگار کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سبحان اللہ, کہ میں لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں. صحیح. اور پھر اس کے بعد امامت نماز کے قیام کا حکم دوں, امامت کا حکم دوں, یہاں تک کہ میں دیکھوں کہ کون شخص نہیں آیا اس کے گھر کو میں آگ لگا دوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ مفہوم میں نے بیان کیا. اللہ اکبر. اب اس سے زیادہ حضور کی زبان, اللہ اکبر, حضور کے زبان فیض ترجمان سے کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اتنے شدت کے الفاظ نکلے ہوں. اللہ اکبر. تو جو تارکین جماعت ہیں ان کے لیے اتنی شدت سے بیان فرمایا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو اتنا گویا ثواب ملے گا کہ جتنا اس نے آدھی رات تک عبادت کی ہو. لیکن جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے اس کو ایسا ثواب ملے گا گویا اس نے پوری رات عبادت کی ہو. کیا کہنے. سبحان اللہ. اور یہ بات ویسے تو طوالت بہت ہے, جماعت کی فضیلت بھی بہت ہے, لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اپنی زندگی کا ایک محور بنا لیں کہ شیطان کو خوش کرنا سونا ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر سجدہ ریز ہونا, رب کی رضا کو آخرت کے لیے اپنا ذریعہ اپنا توشہ بنانا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے شب بھر قیام والی جو بات کی نا کہ نماز فجر پڑھی اس نے جماعت سے, مطلب پوری شب وہ قیام میں رہا اور رات بھر وہ عبادت میں رہا. مجھے حضرت علی کی منقبت کا ایک شعر یاد آ گیا, مرحب شکن وہ دن میں تو شب کو صلات میں, مرحب شکن وہ دن میں تو شب کو صلات میں,
لاؤ تو کوئی مثل علی کائنات میں. بریک کے بعد انشاءاللہ لائیو ٹیلی فون کالز اور آپ کے سوالات کے جوابات. اتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان